علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ وقال تعالی فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم حاسبوا قبل ان تحاسبوا، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہبری کے لیے جہاں حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو دنیا میں بھیجا اور ان کے ساتھ ساتھ چھوٹی بڑی کتابوں کا بھی سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا، اور ان دونوں میں پوری انسانیت کی دنیاوی اور اخروی ہر دو کی رہبری ان دونوں کے ذریعے سے نسل انسانی کی کروائی، اور انسان کو بار بار یہ احساس دلانے کی کوشش کی گئی کہ دیکھو تم اور تمہارے ساتھ جتنی چیزیں موجود ہیں وہ سب عارضی ہیں، کسی میں پائیداری نہیں، ہمیشگی نہیں، اور اس کے اندر بقا کی صفت نہیں ہے۔ ہاں اس کی ایک حد مقرر کر دی ہے، وہ اپنے حد پر پہنچے گی، فنا ہو جائے گی۔ باقی رہنے والی ذات اور چیزیں وہ بتا دی، ذات کے اعتبار سے اگر کائنات میں کوئی باقی رہنے والی ہے وہ اللہ کی اکیلی ذات ہے، اور اس عالم فنا کے اندر جس کے اندر ہم کو عارضی زندگی دی گئی ہے، اس کے اندر سے آدمی دوسری دنیا میں جو چیزیں لے کر جائے گا وہ صرف اور صرف اپنے اعمال کا توشہ لے کر جا سکتا ہے۔
اور یہ ہم اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ دنیا کا اتنا بڑا بادشاہ جس کو سکندر اعظم کہتے ہیں، اس کے نام کے آگے ہی اعظم ہے، دنیا کا کیسا بڑا بادشاہ گزرا، لیکن جب اس کا موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا تھا کہ جب میرا جنازہ تم اٹھاؤ تو میری ایک بات کی رعایت رکھنا کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر ہوں۔ وجہ پوچھنے پر بتایا تاکہ دنیا کو پتہ چلے سکندر کے جسم پر کوئی ایسا حصہ باقی نہیں ہے کہ جہاں وہ اپنے تیر و تلوار کے نشان نہ رکھتا ہو، اور سکندر کے محلات کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں زر و جوہرات کے حصے بکھرے نظر نہ آتے ہوں، لیکن ان سب کے باوجود عہدہ، منصب، زر، جائیداد، محلات، نام، نمود، یہ سب کچھ رکھنے کے باوجود سکندر جب دنیا سے جا رہا ہے تو اس حالت میں جا رہا ہے جس حالت میں ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تھا۔ ساتھ میں صرف سکندر کے اگر کوئی چیز جا رہی ہے تو آتے وقت میں خالی ہاتھ آیا تھا، جاتے وقت میں اعمال کا اپنا بوجھ لے کر جا رہا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ یہ بوجھ میں اٹھا بھی سکوں گا یا اٹھا نہیں سکوں گا۔ یہ تو حقیقت ہے، ہر انسان کے سامنے ہے، پڑھا لکھا ہو تو بھی سمجھتا ہے، بے پڑھا لکھا ہو تو بھی سمجھتا ہے، اور یہ حقیقت کو بار بار یاد دہانی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں وقتاً فوقتاً ایسے حالات، ایسے واقعات ہمارے آنکھوں کے سامنے ظاہر فرماتے ہیں کہ جس سے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بھئی ایک دن میرا بھی یہی حشر ہونے والا ہے، آج وہ تو کل میری باری۔ اس حقیقت کو ابھی میں نے جو 17ویں پارے کی پہلی آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر وہ حقیقت کو کھولا۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہماری نہ کمزوری کو جان سکتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر ہماری ضرورت کو کوئی سمجھ سکتا ہے۔ ہماری چھوٹی سی لے کر بڑی ضرورت تک، چاہے وہ اب ہم کو ضرورت ہو یا آئندہ اس کی ضرورت ہو سکتی ہو، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ اور کون سی چیز ہمارے اندر کمزوری ہے، چاہے وہ ہم ظاہر کرتے ہوں یا چھپاتے ہوں، یا اس کمزوری کا کمزوری ہونا کا احساس ہم کو نہ ہو، لیکن وہ اللہ جانتے ہیں کہ یہ اس کی یہ کمزوری ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی کمزوری کو وہ کمزوری نہیں سمجھتا، بلکہ اس کمزوری کو فن سمجھتا ہے، اور اس کمزوری کو ہنر سمجھتا ہے، اور وہ اس کے اوپر اڑ جاتا ہے اور اس کے اوپر ضد کرتا ہے۔ حالانکہ جی صاحب گہری نظر رکھنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی یہ کمزوری ہے، یہ اس کا ہنر نہیں ہے۔ اس خدا کے کلام کی سورہ انبیاء کی پہلی آیت میں نے پڑھی، پہلے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اور نصیحت کے لیے اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی دوسرا کلام نہیں ہے، کیونکہ خود اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ
ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین وننزل، ہم نے نازل کیا، من القرآن، قرآن کو، یہ قرآن کے اندر ہے کیا؟ ما هو شفاء للناس، لوگوں کے لیے ان کی جو خرابیاں ہیں، ان کی جو کمزوریاں ہیں، ان کی جو نفس کی شرارتیں ہیں، ان سب کا اس کے اندر شفا یعنی علاج ہے۔ یہ دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ دوسروں سے اپنے کو بہتر سمجھتا ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ دوسروں کی چیزوں کو اپنے اندر داخل کر لیتا ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ ما هو شفاء للناس، اور ساتھ میں ورحمۃ للمؤمنین، اہل ایمان والوں کے لیے یہ کلام جو اللہ نے اتارا ہے یہ سبب رحمت ہے، اور سبب رحمت اس وقت میں بنے گا جب کہ ہم اس کلام الہی کو سمجھیں گے کہ اس کے اندر اللہ نے کیا میسج رکھا ہے، کیا پیغام ہم کو دیا۔ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا، لوگوں کے لیے ان کا حساب یعنی حساب کا وقت قریب ہو گیا۔ وہم فی غفلۃ، اور خود انسان کا حال یہ ہے، لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس وقت کے قریب آنے سے غافل ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ان لوگوں کو کہ یہ ذرا پلٹے سمجھ میں آ جائے کہ یہ کہاں کھڑے ہیں۔ یوں آنکھ جھپکی، یوں آنکھ جیسا پلک جھپکنے بھی نہ پائے تھے کہ وہ کہاں سے کون سی دنیا میں پہنچ گئے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن غفلت میں پڑے ہوئے، اور غفلت بھی کیسی؟ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، ذری توجہ نہیں، بالکل ایسے جیسے کہ کچھ ہوا نہیں۔ یہ حالت ہے لوگوں کی۔ اس آیت کی گہرائی میں اگر آج جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات ارشاد فرمائی اس آیت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی قربت، قیامت کا نظام طے ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت، بے شک قیامت آنا ہے، بے شک قیامت آنی ہے، لا ریب فیہا، کوئی شک نہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کب آئے گی؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اس کا حقیقی وقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن آنا طے ہے۔ جب آئے گی تو کیا ہوگا؟ قرآن نے کہا اذا الشمس کورت، ابھی میں فلکیاتی ماہرین کی ایک عبارت پڑھ رہا تھا، اذا الشمس کورت کی آیت کی ایسی ترجمانی سمجھ میں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا جیسا اس کائنات کے اندر ہمارے اپنے جو ہے نفع کے لیے کیا کیا چیزیں بنائی، کیسی کیسی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ سورج جس کی کرنوں کی ہم تاب نہیں لا سکتے اگر وہ قریب آ جائے، لیکن ایسے
سورج کو اللہ تعالیٰ بے نور کر دیں گے، پھاڑ دیں گے اس کو، اور ستارے ٹوٹ جائیں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ قیامت ہے یہ۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑ جو اپنی جگہ سے آپ بچپنے میں دیکھے جہاں پہاڑ تھا اب ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں، اتنی عمر کے بعد بھی آپ کو پہاڑ وہی نظر آئے گا، وہ جگہ سے ہلا نہیں۔ لوگ کاٹ تو سکتے ہیں، ہٹا نہیں سکتے۔ اردو میں فرق ہے کاٹنا اور ہٹانا، چھانٹنا۔ جی کاٹ کے راستہ تو بناؤ، وہ اپنے استعمال کے لائق تو بنا سکتے ہو، لیکن ایک اینچ ادھر کا ادھر ہٹا کے رکھو، کیونکہ اس کو اللہ نے والجبال اوتادا، اللہ نے ایسے زمین میں گاڑا جیسے شامیانے کی جیسا جو ہے لوہے کی راڑ کو زمین میں گاڑا جاتا ہے۔ جب اللہ نے گاڑ دیا تو ہلانے والا کون ہے؟ لیکن ایسی مضبوط گڑی ہوئی یہ اللہ کی قدرت کی نشانی پہاڑ، یہ بھی بے حیثیت ہو کر روئی کے گالوں کی طرح ہواؤں میں اڑ جائے گی۔ یہ قیامت ہے۔ قرآن نے کہا، جب میں قرآن میں قیامت کی آیتوں کو تلاش کرتے ہیں ہم، عجیب کیفیات والی آیتیں نظر آتی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ ہے یہ کوئی بچوں کے قصے کہانیوں والی بات نہیں ہے۔ جیسے ہم بچوں کو ڈرانے کے لیے کہتے ہیں بڈھا آ گیا، جی فلاں آ گیا، جیسے وقتی طور پر اس کو ڈرانے کے لیے کہتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ان زلزلۃ الساعہ، جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوگا، بہت بڑا واقعہ، دنیا کا جو نظام ہے وہ آنکھوں کے سامنے سے ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا۔ اور سائنس آپ زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ زمین کا جو گولا ہے جس کے اوپر ہم یہ بس رہے ہیں اور ساری دنیا کا نظام ہے جس کو ہم دنیا بول رہے ہیں، یہ ایسے لٹکی ہوئی ہے جیسے کہ یہ فیان لٹکا ہوا ہے۔ اب آپ بتائیے وہ فیان کے اندر ہماری پوری زندگی ہے، اگر وہ اوپر سے پھٹ جائے، ٹوٹ جائے تو یہ کہاں پہنچے گا کسی کو پتا ہے؟ اس کے حصے بکھرے کہاں جائیں گے؟ اس کا تصور کرو تھوڑی دیر بیٹھ کر، پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا ہے ہماری حقیقت۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ جو زمین ہے نا، زمین کو اللہ جڑ سے ہلائیں گے، جڑ سے۔ بچپنے میں بچے بیر جھڑانے بیر کے درخت کے پاس جاتے ہیں، بیری کے جو ڈالے ہوتے ہیں اس کو پکڑ کے جب ہلاتے ہیں تو پیڑ نہیں ہلتا، لیکن وہ شاخ ہلتی ہے تو اوپر سے ٹپ ٹپ کی آوازیں آتی ہیں۔ لیکن بعض درخت وہ ہوتے ہیں جو کھوکھلے ہوتے ہیں، کھوکھلے جیسا پیڑوں کو جب ہلاؤ تڑ تڑ کی آواز آتی ہے، ٹپ ٹپ کی آواز نہیں آتی۔ یہ جو تڑ تڑ ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ جڑ سے ہل رہا ہے۔ یہ جب جڑ سے ہلے گا اس کا پورا وجود ختم ہو جائے گا، یہ پورا وجود بے معنی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں پہلا مضمون یہ پیش کر رہے ہیں، قیامت آنی طے ہے۔ اقترب للناس، ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟
وہ تو بہت دور ہے، ہنوز دلی دورست۔ مل صاحب بولے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس کے بعد ابھی 40 سال حکومت چلے گی ان کی، انہوں آنے کچھ ابھی کتنے دن ہے کہ اس کے بعد 40 سال ہو، ہنوز دلی دورس دیکھا جائے گا۔ ارے عقل سے پیدل احمق زمانہ، کچھ احساس بھی ہے تجھے؟ وہ تو ساری دنیا کی قیامت ہوگی، اس سے پہلے تیری اپنی بھی تو قیامت ہے۔ جہاں تیری سانس کی ڈوری ٹوٹی وہ تیری قیامت ہے، وہ یہ تو قریب ہے، یہ تو دور نہیں ہے، کیونکہ یہ سانس کی ڈوری کب ٹوٹے گی پتہ نہیں۔ آگاہ ہوشیار، آگاہ کا مطلب ہوشیار، خبردار، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی قبر میں۔ اجی رات میں فون میں بات کرے تھے نا، ارے رات تو بہت لمبا فاصلہ ہے، اب بیچ میں سے مل کو گئے تھے، پل کی قبر نہیں۔ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ وہ سورج کب گریں گا، پہاڑاں کب چلیں گے، وہ دیکھا جائے گا۔ دیکھنے کے لیے تو رہے تب نا، وہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد 40 سال حکومت کے بعد یہ نظام فنا ہوگا، لیکن تیرے سانس کا ڈورا ٹوٹنے میں تو یہ شرط نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کے 40 سال حکومت کرے تو تیری سانس کا ڈورا ختم ہوگا، دجال نکلے گا تو تیری سانس کا ڈورا ختم ہوگا، یاجوج ماجوج آئیں گے تو تیری سانس کا ڈورا ختم ہوگا۔ یہ تیری سانس کے ڈورے کے لیے یہ شرط ہے کیا؟ ہم کہاں ہیں؟ یہ نفس ہے جو 100 بھید بدل کر اپنے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اس لیے میرا اللہ کا کلام کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبینا، میاں شیطان انسان کا تو اوپن دشمن ہے، اوپن۔ اس لیے قرآن نے اللہ نے کیا کہا؟ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تم اس کو دشمنی سمجھو، چاہے جس روپ میں آئے، خیر خواہی کے روپ میں آئے، دوست بن کر آ جائے، یا مال بن کر آئے، یا عہدہ بن کر آئے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، دشمن سمجھ کے چلو، اس کے بھید سے دھوکہ مت کھاؤ، اس کے لباس سے دھوکہ مت کھاؤ۔ قیامت پہلا مضمون کیا بتایا؟ قیامت آنا طے، اقترب للناس۔ اللہ تعالیٰ کا کیا فرما رہے ہیں؟ دوسرا مضمون یہ ذکر کیا اس آیت میں، اعمال کے نتائج۔ تم جیسے عمل کرو گے تمہارے اعمال کی تحقیق اور جانچ ہوگی۔ میرے والد مرحوم بڑی عجیب مثال دیا کرتے تھے، میاں پوسٹ آفس کو جاؤ، کبھی پوسٹ آفس کو جاؤ، بس سے نکالا ہوا تھیلا انڈیلتا ہے اور 4-5 اطراف سے پہلے چھانٹتے ہیں آج کی ڈاک کو، سب الگ کرتے ہیں۔ یہ جو اعمال کا بوجھ ہم لے کر جاتے ہیں، 40 سال 50 سال 30 سال اعمال کا جو تھیلا ہوتا ہے ہمارا، یہ جانے کے بعد ہمارے اعمال پہلے چھانٹے جائیں گے۔ نیکی کے لفافے کتنے ہیں، شرارت کے لفافے کتنے ہیں، فرما برداری کے خطوط کتنے ہیں،
نافرمانی کے کتنے ہیں، یہ چھانٹے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے خطوط، جس کا نام اعمال نیکیوں کا بھاری ہوا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس وہ وہاں کے عیش و آرام اس کے مقدر میں طے ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اگر نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو گیا، نفس کی شرارتوں کا، نافرمانیوں کا اگر یہ بوجھ بڑھ گیا، یہ خطوط زیادہ ہو گئے، نام اعمال کے اندر یہ حساب زیادہ مقدار بڑھ گئی، فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا انجام، اس کا ٹھکانہ، اس کی منزل، اس کا مقدر وہ ہے ہاویہ۔ اور ہاویہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ ہمارے اعمال کی کانٹ چھانٹ طے ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا دنیا میں جو قانون ہے نا، دو قسم کا ہے۔ سو مت اگر اس مضمون پر بھی نیند آ جائے تو اب اس سے زیادہ غفلت اور کیا ہو سکتی۔ اللہ خود فرما رہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اللہ کا دنیا میں قانون یہ ہے اعمال کے بارے میں، ایک ہے مکافات کا نظام۔ مکافات کا کیا مطلب ہے؟ ادھر پاکٹ ماری، ادھر گھر میں بیوی کو اللہ بیمار کر دیا، یہ مکافات کا قانون ہے اللہ کا۔ تم کاؤنٹر پر بیٹھ کر 10 دباؤ، اللہ گھر میں کسی کو دبا دے گا۔ ادھر تم کسی کی ٹوپی کسی کو پہنا دو، ادھر اللہ تمہارے ساتھ کوئی ایسی تدبیر کرے گا کہ آتے ہیں 100 جاتے ہیں 1000۔ یہ مکافات۔ کبھی بیماری آ گئی، کبھی اچانک مسائل میں گھر گیا، کبھی ایسے حالات پیش آ جاتے، یہ مکافات والا قانون ہے اللہ کا، یہ برابر چلتا رہتا۔ اسی لیے نبی نے کیا فرمایا، اگر تم کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہو تو تم صدقے کی کثرت کرو۔ کیوں؟ اگر وہ قانونی مکافات کے اندر تم جکڑے گئے ہو تو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقے سے بہتر کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ صدقہ دے کر تم اللہ کے غضب کے فیصلوں سے بچ سکتے ہو۔ اور دوسرا قانون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی سزا فی الفور نہیں دیتے، دنیا میں نہیں دیتے۔ کیوں؟ کبھی کبھی اس کے سر پر بڑوں کا سایہ ہوتا ہے، خصوصاً باپ دنیا میں ہوتے ہیں یا ماں دنیا میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے گناہوں کی سزا دے دیتا۔ ماں باپ لنگڑے ہو، بیمار ہو، بستر پر ہو تو بھی بہت بڑی رحمت ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ کی پکڑ نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں بڑوں کو کبھی کبھی اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کو ان کی عمل کی سزا نہیں دینا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کب مر جائے پیچھا چھوٹے، کب چلے جائے پیچھا چھوٹے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ دوسروں کی وجود سے اور ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ فی الفور ان کو نہیں پکڑتے، اور جب وہ اٹھ جاتے ہیں اور ان کی زندگی کے ایام ختم بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آخر یہ اللہ کا نظام ہے دنیا میں۔
غور کرو، کبھی ہم اس طرف بھی غور کریں. لیکن یہ بات طے ہے، ہمارا عمل جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، یہ ہر حال میں دیکھا جائے گا. اس کے بغیر کوئی چارے کار نہیں ہے الا یہ کہ اللہ رحم فرما دے. وہ اضافی چیز ہے، لیکن قانوناً ہر ایک کو یہ مرحلے سے گزرنا ہے. یہ دوسرا مسج تھا قرآن کریم کی اس آیت میں. اور تیسرا مضمون اللہ نے جو بہت اہمیت کا ذکر کیا وہ یہ ہے کہ اس وجہ سے جب قیامت طے ہے اور ہمارے اعمال کا جائزہ اور اعمال کی کاٹ چھانٹ پکڑ دھکڑ طے ہے، تو پھر تم کیا کرو؟ خدا کا وہ حساب کا وقت آنے سے پہلے تم اپنی غفلت چھوڑ کر خود حساب لینے بیٹھ جاؤ. بڑا حساب لینے سے پہلے تم کو اپنا حساب تم خود لو. اگر تم اپنا حساب لوگے آج تو کل کی اس حساب کی پریشانی سے تم بچ جاؤ گے. اور اگر تم آج وہی غفلت کا شکار بن کر رہو گے تو پھر آنے والا وہ مرحلہ وہ کسی حالت میں چھوٹنے والا نہیں ہے. وہ ہر حال میں حساب طے ہے. اس حساب سے پہلے ہم اپنے حساب لینے والے بن جائیں اپنے آپ کا. دوسرا لے گا ہم کو تکلیف ہوگی. کون ہوتے جی بولنے والے؟ آج تو سگا باپ بولا تو چہرہ فوراً بدل جا رہا. پہلے تو ماننے کا مزاج تھا، تسلیم کرنے کا مزاج تھا، قبول کرنے کا مزاج تھا. جی بڑے بولتے بھی تھے، ٹوکتے بھی تھے، جی اور سختی بھی کرتے تھے، اور چھوٹے اپنا نصیبہ سمجھ کر سعادت مندی سمجھ کر اس کو قبول بھی کرتے تھے. لیکن آج کہاں ہے؟ نہ سعادت مندی کی وہ ادائیں رہی، نہ ٹوکنے کا وہ مزاج رہا. ٹوکو پھر دیکھو گھر کو کوئی آتا ہے کیا باپ کو ملنے کے لیے؟ کوئی نہیں آتا. ارے وہ گئے تو بڈھا پکارتا رہتا، چپ کیا جانا جی اس کا نہیں. کیونکہ خون کی گرمی ہے نا، پیروں پر ٹھہرے ہیں نا، 4 پیسے جیب میں آ گئے نا، ہاتھ پیر ہلانے کا سلیقہ آ گیا نا، تو اب باپ کی ڈانٹ کیا نظر آئے گی؟ ان کو تو پکارا اور بکواسی تو نظر آئے گا، اور کیا نظر آئے گا؟ اللہ اکبر. یاد رکھو قرآن شکوہ کر رہا، قرآن اللہ شکوہ کر رہے ہیں. اقترب للناس حسابہم، لوگوں تمہارے حساب قریب آ گیا اور تم غافل ہو. اس لیے تم وہ حساب کا وقت آنے سے پہلے تم اپنا حساب لو. میں نے پیغمبر کا قول کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا، حاسبو، اپنا محاسبہ کرو، قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ تمہاری جساب حساب و کتاب کے لیے پکڑ ہو جائے. ہمارے بسوں کے سفر میں کنڈکٹر صاحب رہتے، ہر اسٹیشن گزرتے ہی فوراً بیٹھ کے، اب تو کھٹکوں کا دور آیا بھی تو وہ کام ہے. اسٹیشن پار ہوتے کتنے کہاں کے چلے گئے، فٹ 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 ٹپا کپ وہاں بیٹھ کو لکھ لیتے رہنا. اسٹیشن آنے سے پہلے اگر وہ حساب کتاب نہیں کرے، کئی کو کر رہی بابا آیا نان اسٹاپ ہے، کون آتا اور ڈک ڈک لگا کہاں بیچ میں کھڑے ہو کو ہاتھ بتا کو اگر کوئی تو بھی جی انکوائری کرنے والا آ گیا ہے نہیں. یہ جو لکھنے پہ مجبور کر رہا ہے، یہ جو حساب کتاب کر رہا ہر اسٹیشن کے اوپر، یہ کیوں؟
تاکہ وہ حساب لینے والا آنے سے پہلے اگر میں حساب کر لیا تو میں سیف ہوں، اور اگر میں یہ سمجھوں دیکھیں گے حیدرآباد 100 کلومیٹر ہے، اب بھی کیا کرنے کا ہے، اور رنجول پار ہونے سے پہلے گھڑ بول کے آ گیا، یہ بھی پتری وہ بھی پتری، ہے کہ نہیں ہے؟ آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہم، وہ اتنی بھیڑ میں بھی بیٹھنے خود کو جگہ نہیں ہے، ٹیک لگا کر ہی صحیح جی جو ہے کہیں کسی کا سہارا لے کر صحیح، مگر جب کا جب حساب، کیونکہ یہ اب کا حساب آگے کے حساب کو آسان کر دے گا۔ ایک بزرگ کے بارے میں ہمارے والد مرحوم سنایا کرتے تھے کہ بیٹی کو دیکھا کہ بیٹی ایک رات میں نہیں سو رہی، بار بار ادھر سے ادھر کروٹ بدل رہی، ادھر سے ادھر کروٹ بدل رہی، تو ماں باپ ہوتے ہیں، بچوں کو سلا کر ان کی جی صاحب آرام کی فکر کرتے ہیں۔ دیکھا کہ بیٹی سو رہی نہیں، بڑی بے چین ہے ادھر ادھر، 1 سے 2 مرتبہ جی صاحب خیریت پوچھے، لیکن بیٹی ہے کہ برابر بے چین محسوس ہو رہی۔ تو باپ کو غصہ آیا، تو پوچھا کہ آخر ہے کیا، یہ تو بولو کیا پریشانی ہے، کچھ بولے تب پتہ چلے گا نا جی، کیا پریشانی؟ تو بچی پہلے رونے لگی، پھر یہ کہا کہ کل ٹیچر نے کہا ہفتے بھر کا ہوم ورک دیکھیں گے اور پچھلے پورے اسباق کے سوالات آنسر آپ سے ہم لیں گے، اور میں ہفتے بھر میں پڑھی بھی نہیں لکھی بھی نہیں، اب وہ کل ہو کر کیا ہوگا کلاس میں، اس فکر سے میری نیند اڑ گئی۔ ادھر بچی کی زبان سے یہ جواب نکلا، ادھر باپ دھڑ بول کے گر گیا بے ہوش۔ گھر والے آئے، دیکھا کہ ان کو کیا ہوا، پانی کا چھیٹا دیے، بٹھائے، ہوش میں آنے کے بعد پوچھے تم کو کیا ہوا، کیا جواب دیا، کیا جواب دیا؟ تو ہم تو سمجھ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد 40 سال دیکھا جائے گا، نہ دجال آیا نہ یاجوج ماجوج آیا، بھی وہ سورج ادھر سے ادھر نکلنا بہت دو۔ ان سے پوچھا کہ تمہاری بے ہوشی کیسی، کہا کہ یہ بچی صبح میں ٹیچر کو کیا چہرہ دکھاؤں، جب یہ تصور سے اس کی نیند اڑ گئی ہے، میرے اللہ کو میں کیا چہرہ دکھاؤں، میں نے کبھی اپنے خدا کے سامنے حاضری کی کبھی فکر نہیں کہ میرے خدا کو میں کیا چہرہ دکھاؤں۔ اس بچی نے تو میری اپنی زندگی سمجھا دی کہ بابا میری تو ابھی عمر شروع ہو رہی ہے، اور ہماری عمر تو اب ختم ہونے کو ہے، اب بلاوا آئے کہ تب بلاوا آئے، ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں، کرنا چاہیں تو بھی کر سکیں۔ 4 رکعت سیدھے نہیں پڑھے جاتے، اب 40 سال کی نمازیں کیا ہوگا، ایک روزہ رکھا نہیں جاتا، 40 سال کے روزوں کا کیا ہوگا، خود کا پیٹ بھرنا اس وقت میں مشکل ہے، دوسروں کے جو حق تلفیاں کی ان کا کیا ہوگا۔ یہ حساب کل اگر اللہ نے ہم سے پوچھا 60 سال 70 سال میں، نبی نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، ہر انسان کا میدان حشر سے جی سب قدم اس کا اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ 5 سوال اس سے نہ کر لیے جائیں اور وہ جواب نہ دے۔ حساب اگر یہ حساب و کتاب ہمارا آ جائے تو ہمارا ہم کیا بتائیں۔ دیکھو کیسی غفلت ہے، اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں، اللہ شکوہ کر رہا ہے، کوئی دوست شکوہ کرے، کوئی اڑوس پڑوس شکوہ کرے، کوئی اپنا شکوہ کرے تو ہم اس پہ شکوہ کرتے، تیرے کئی کو بھائی فکر، میرے خبر میں تو آتا کیا، میرے اعمال کا میں ذمہ دار، تیرے کئی کو پیٹ میں درد ہو رہا، تیرے تو پڑھ لے، تیری تو جنت بنا لے۔ ہم تو یہ سب نفس کے لبادے ہیں جو چولے بدل بدل کر آتا ہے، انسان کے ذہن میں اس طریقے کے جوابات بھیجتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو
5ویں خلیفہ راشد جن کو کہتے ہیں، اتنے بڑے بادشاہی خاندان کے تھے، صبح ایک جوڑا پہنتے تھے تو شام ایک نیا جوڑا پہنتے تھے۔ اندازہ لگاؤ ان کے زندگی کے گزارنے کا کیا جی صاحب انداز تھا۔ ہم کو تو سال میں 2 جوڑے سلا لیے تو بس وہ 2 جوڑے دھوئے سو پہننے کے واسطے 3 دن لگتے ہیں۔ ابھی اچھا ہے چلتا جی چپ کو صابن، پہلے مہنگائی چل رہی، ہم ایک جوڑا 3 دن ڈھکلتے نیا نہیں پرانے کچھ، پھر دھو کے اس کو جی صاحب نیا سمجھ کے پہن لیتے۔ اور وہ حال یہ تھا کہ صبح نیا جوڑا تو پھر شام نیا جوڑا، ایسے ناز و نعم میں پلے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کے کاندھوں پر جب خلافت کی ذمہ داری ڈالی، آدمی کے اندر جب فکر آتی ہے تبدیلی کیسے آتی ہے دیکھو، اور غفلت ہوگی تو ایسے ہے، اور جب آدمی فکر کرتا ہے وہ حساب سے پہلے حساب کی فکر میں آ جاتا ہے، پھر زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ موت، ان کا انتقال ہوا تو ان کے کپڑے، مرنے کے بعد کپڑے بدلاتے نا، وہ کون بدلاتی؟ بیٹے تو پاس بک کہاں ہے وہ دیکھتے رہے، بابا کہاں چھوڑ کو گئی، کپڑے محسن صاحب کو بلاؤ، انہوں بدلانا کپڑے، گھر والے نہیں کرتے، انہوں ناک کو کپڑا لگا لے ٹھہرتے انہوں۔ ہاں، جس اولاد کے لیے حلال حرام ایک کر رہے نا، وہ اولاد مرنے کے بعد ہاتھ نہیں پکڑے گی، خبر میں ساتھ دینا تو دور کی بات ہے، یا فل اس میں ہے، دامن پکڑ کے مچل جائیں گے۔ احمق، دامن کیا پکڑے گا؟ تیرے کپڑے بدلنے کے واسطے تیار نہیں ہوں گے اولاد، جن کے واسطے اللہ کو ناراض کر رہا وہ اولاد کپڑے نہیں بدلا سکے گی ہماری۔ زنانے میں آواز دیے، عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ تھے، خلیفہ کی دوسری قمیض دیجئے، کپڑے بدلانا ہے، اندر سے کچھ بھی جواب نہیں ہے۔ پھر یہاں سے آواز دی گئی، کپڑے بدلانا ہے، دوسرا جوڑا کپڑا دیجئے، اندر سے کچھ بھی جواب نہیں ہے۔ کون ہے یہ؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے بعد ان کا نمبر ہے، اس لیے ان کو خلیفہ خامس بولتے۔ اندازہ لگاؤ کیا حال ہوگا ان کا۔ گھر میں آواز دی جا رہی ہے کہ ان کی وفات ہو گئی، کپڑے بدلانے کے لیے دوسرا جوڑا دیجئے۔ 3 مرتبہ کی آواز کے بعد جواب آیا، ان کے پاس ایک ہی جوڑا تھا، وہ ایک ہی جوڑا ہے۔ وہ حساب سے پہلے یہ حساب کی فکر آ گئی، زندگی میں ایسی تبدیلی آتی، تخت پر بیٹھ کر بھی آدمی اپنی آخرت کی فکر کو حساب نہیں بھولتا۔ اور ہم آنکھوں کے سامنے حادثات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہاتھوں سے جنازے دفنا کے آ رہے ہیں، لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کروڑ پتیوں کو لاوارث طریقے سے دفنائے جا رہے ہیں۔ کہاں عبرت؟ کون جی صاحب یہ عبرت حاصل کر رہا کہ وہ حالت اگر میری ہو جائے کیا ہوگا؟ فکر جب آئے، آدمی خود فکر کرے تو اس کی یہ بھی بنے گی، وہ بھی بنے گی۔ اس لیے قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے جیسا 3 باتیں ذکر کی۔ نمبر 1، قیامت آنا طے ہے۔ دوسرا، ہمارے اعمال دیکھے پرکھے جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، خیر رتی برابر بھی نیکی کرے گا وہ بھی چھانٹ کے الگ رکھ دیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رتی برابر بھی غلطی کرے گا وہ بھی پکڑا جائے۔
اس لیے وقت آنے سے پہلے تم کیا کرو؟ اپنا حساب لینا شروع کرو۔ اب حساب کیسے لینا؟ مختصر الفاظ میں 5 منٹ میں وہ مضمون میں آپ کو ذکر کر دوں تاکہ بات پوری مکمل ہو جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا 4 کام کیجئے۔ اس غفلت سے نکلنا ہے، غفلت والی زندگی کو چھوڑ کر اپنی ضروریات کی تکمیل کرتے ہوئے، ایسا نہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ تسبیح لے کے مسجد کے کونے میں بیٹھ جاؤ، بیوی بچے اللہ کے حوالے، مرے تو بھی جیے تو بھی ہمارے کیا کرنا ہے، یہ دین نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں یہ سبق نہیں دیا گیا۔ نبی نے فرمایا میں شادی بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، یہ میری سنت ہے، اور من اعرض عن جو ہے میری سنت سے جو اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ ہماری ضروریات ہیں، ضروریات ہم ہی مکمل کریں گے اللہ کی توفیق سے، لیکن وہ ہم کو ادا کرنا ہے۔ آخرت کی تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ تسبیح لے لو بیٹھ جاؤ، نہیں، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ وہ حساب سے پہلے کیا کرنا؟ ارے بولو نا جی، وہ حساب سے پہلے خود حساب لینے والے بنو۔ تو کیا کرنا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 4 کام کرو، اور آپ یہ 4 کام نماز سے جانے کے بعد اپنی ڈائری میں لکھ لے کے یہاں رکھ لو۔ گھر جانے سے پہلے ہو گیا، کس کو کیا پتا؟ آج ہم یہاں کھڑے ہیں، کل ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتا۔ کس کا بلاوا کب آئے کوئی بتا نہیں سکتا۔ اس لیے کوشش تو کرنا، پہل تو کرنا۔ بچہ چلنے کے لیے قدم اٹھائے، ماں دوڑ کے گود میں لے لیتی ہے، وہ قدم اٹھایا نہیں تو ماں بھی نہیں اٹھتی۔ ماں تو چاہتی ہے کہ پہلے بچہ کوشش کرے، پھر ماں اس کو اپنے جساب دامن میں لے لیتی ہے۔ بندہ کوشش کرے، اللہ کی رحمت اپنے جساب آغوش میں لے لے گی۔ پہلا کام صبح میں روزانہ، صبح کے وقت میں کرنے کا کام ہے۔ صبح میں روزانہ اپنے نفس سے خود شرط لگا لینا، اس کو بولتے ہیں مشارطہ، شرط لگانا۔ کئی کی شرط لگانا؟ میرے اوپر جتنے کام ضروری ہیں، نماز پڑھنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، بچوں کی جیسا دیکھ بھال کرنا ہے، ان کا حق ادا کرنا، جتنے بھی اسلام نے میرے ذمے ضروری بنائے ہیں میں اس کو پورا کروں گا۔ شرط لگا لینا، نہیں کرا سزا، اس کو بولتے ہیں مشارطہ۔ نفس سے شرط لگانا، کروں گا انشاءاللہ۔ پہلا کام صبح میں اٹھتے ہی روزانہ، یہ ایک کتنا کام ہے اس میں؟ نہ نیمبو لانا ہے، نہ اگربتیاں جلانا ہے، نہ جی صاحب وضو بنا کو مسجد میں آنا ہے، نہ قبلہ رو بیٹھنا ہے، نہ کسی کو ہدیہ دینا ہے، نہ کسی کا کچھ ناریل پھوڑنا۔ کیا ہے یہاں؟ جہاں ہے، جدھر ہے، جیسا ہے، کھڑے کھڑے اندر اندر چلتے چلتے اپنے آپ سے کرنے کا کام ہے۔ نہ کسی کے پاس جاؤ، نہ کسی سے کچھ کہو، چلو بھائی یہاں سے اب حیدرآباد کو جا کے حضرت کے ہاتھ کو ہاتھ رکھ کو روزانہ بول کو آنا ہے، ایسا کیا بھی نہیں ہے۔ جہاں ہے وہیں اپنے آپ سے شرط لگا لو، میرے ذمے جتنے فرائض ہیں، کمپلسری کرنے کے کام ہیں، میں کروں گا، اور کمپلسری جتنے کام رکنے کے ہیں رکوں گا۔ بس کتنا مختصر کام ہے۔ پہلا کام یہ کرے۔ دوسرا کام یہ کرے، دن بھر وقفے سے ذرا ورق پلٹا کو دیکھ لیتے رہنا، کنڈکٹر صاحب دیکھے جیسا کر رہا ہوں نہیں، چلتا دیکھیں گے۔ یہ چلتا دیکھیں گے بلکہ اگر 1 سے 2 مرتبہ بولے نا تو ٹی بی بیماری بولتی ہے اس کو، زندگی بھر وہی رہتا، پھر سدھرتا ہی نہیں ہوں۔ قرآن پڑھتے وقت، ناظرہ پڑھتے وقت چھوٹے بچے اگر توڑ کے پڑھے الذین ایسا رک کے پڑھے نا، اگر ایسا پڑھے تو نہیں پڑھنے دینا، کیونکہ ایک مرتبہ زبان پہ رک کے پڑھنے کی عادت چڑھ گئی، پھر انہیں رواں پڑھ ہی نہیں سکتا۔
اس لیے پڑھانے والے کیا کرتے ہیں؟ چھڑی اٹھا دیں. تو رکیا کی ہے چھڑی حرکت میں آتی, اس کو روکے تو چلتے رہے. ایسے ہی ہم چلتا نہیں, جائزہ لیتے رہنا. ارے یہ چھڑ گیا میرے سے, اب آتے خود ابا جان کو سلام کر کے آنا تھا, نہیں کرا, چھڑ گیا, اب اس کی تلافی کرنا ہے میرے کو. چلو دوپہر کے موقع پہ کبھی آ گیا, ابا جان کو سلام صبح نہیں کرا تھا, اب ہو گیا. ایسا جائزہ لیتے رہو. ایک تو کام ہے شرط لگانا, دوسرا پورے دن بھر میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے جائزہ لیتے رہنا. تیسرا کام ہے کہ آپ نماز کے جو ہے عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اپنے بستر پر جا کر, حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا, اب یہاں بیٹھ کر آپ محاسبہ مکمل جانچ کر لو, میرے دن بھر کے 12 کام میں سے ٹوٹل کتنے ہوئے, نہیں کرنے کے کتنے کام میں کرا. اگر کرنے کے پورے 100 آپ کر دیے, اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ تیری توفیق سے میں آج یہ روز ایک بھی نہیں کرتا تھا, 10 میں کے 5 کرا, اللہ تیرا شکر ہے. اور یہ 5 چھوڑ گئے, کل کمپلسری اس کے اوپر نظر رکھوں گا. اور نہیں کرنے کے کام ہو گئے, توبہ کرو. یہ کام اگر کوئی آدمی مسلسل کرے گا تو یہ آدمی غافلین میں سے نکال لیا جائے گا اور اللہ کے مقرب بندوں میں شامل کر لیا جائے گا. وہ بڑے حساب کی پریشانی سے بچ جائے گا. یہ حساب کا کام اگر آدمی آج کرے گا. اس لیے بزرگوں اور دوستوں, اس وقت میں ہماری جو زندگی گزر رہی ہے, اللہ معاف کرے, کھانے میں, پہننے میں, ملنے جلنے میں, کمانے میں, یہ ضروریات ہے, مقصد نہیں ہے, ضروریات. اس میں اتنے مگن ہو گئے, کبھی پلٹ کے ہم اپنے خبر کی, اپنے حشر کی نہیں سوچ رہے. آپ یہ چھوڑو, کوئی بھی نہیں بول رہا, یہ کرتے رہو. کمانا, دھمانا, دینا, کرنا, سب اپنی ضروریات ہے. یہ سب کرتے ہوئے ساتھ میں اس کو بھی اٹیچ کر لو. اس کے ساتھ اگر یہ کریں گے, ہمارا ہر کام سلیقے کا ہوگا. انگلی کوئی نہیں رکھ سکتا کل کے دن. ہم یہاں بھی عافیت سے رہیں گے, اللہ کی نظر میں بھی کامیاب ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو غافلین کی زمرے میں سے نکال کر فکر مند لوگوں میں شامل فرما لے. اے اللہ ہم کو اپنی آخرت کی فکریں میں لگا دے. اے اللہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما جو اعمال تجھے راضی کرنے والے ہوں. اے اللہ ان نافرمانیوں سے ہم سب کو, پوری امت کو بچا لے جن سے آپ ناراض ہوتے ہو. اے اللہ غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے, فکروں والی زندگی ہم اس کو نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنے اپنے وقت پر کلمے والی موت نصیب فرما دیجئے. بے ایمانی کی موت سے, بیماریوں کی موت سے, وباؤں کی موت سے, حادثات کی موت سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.